الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ حاضرین محترم، دو اہم ترین عنوانات پر یہ 2 دن کا لیکچر سیریز، ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کی تاریخ اور یونیفارم سول کوڈ اور ہندوستانی مسلمان۔ انشاءاللہ آج ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کی تاریخ اس عنوان پر لیکچر ہوگا۔ تو آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں حفظ کے طالب علم محمد عماد حسن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ میں جناب اعجاز محی الدین وسیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے عنوان کے تحت خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وصلاۃ وسلاما علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، سامعین محترم، مسلم پرسنل لا یہ کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا میں 5-6 باتیں آتی ہیں اور ان 5-6 باتوں کو ہندوستان میں ابھی تک مسلمان اپنے طور پر
شریعت کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. اگر کوئی معاملہ کورٹ میں جاتا ہے بھی تو شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے. نکاح، طلاق، مسلم پرسنل لا میں یہ باتیں آتے ہیں. نکاح، طلاق، خلا، پھر وراثت. ایک آدمی مر جائے تو کس کس کو کتنا حصہ ملے گا وہ قرآن نے بتا دیا ہے، اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے. یہ وراثت کا قانون. پھر ہبہ، انگریزی میں گفٹ کہتے ہیں، اسلام میں ہبہ کا قانون. پھر وقف، آدمی کچھ مال اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے، اس میں شریعت کا کیا قانون ہے اس کے مطابق. تو یہ چند چھوٹی موٹی چیزیں مسلم پرسنل لا میں آتی ہیں. اب وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی ختم کر کے پورے ہندوستانی عوام کے لیے ایک ہی قانون جسے UCC کہا جاتا ہے، یونیفارم سول کوڈ، اس کو لانے کی تیاریاں شروع ہو گئی. یونیفارم سول کوڈ آنے سے کیا نقصانات ہوں گے انشاءاللہ کل میں اس کا تذکرہ کروں گا. لیکن آج کے عنوان میں یہ 4-5 چیزیں ہی ہیں جس کو مذہبی طور پہ مسلمان ادا کرنے کے مختار ہیں اور اس کو بھی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ مسلم پرسنل لا یہ جو قانون ہے اس کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے واضح کروں کہ ہندوستان میں یہ قانون کیسے آیا، کیسے رائج ہوا، اور پھر اس کے بعد حالات کیسے کیسے بدلتے چلے گئے، اور آج اس نکڑ پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. یہاں پہ ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ہوا ایسا ہمارا حال، یہ بات واضح ہو جائے گی. ہندوستان میں مسلمان 711 عیسوی میں سندھ کے علاقے میں آ گئے تھے. محمد بن قاسم نے حملہ کیا اور راجہ دہر ہار گیا اور سندھ کے علاقے میں اسلام آیا. محمد بن قاسم نے اپنی حکومت قائم نہیں کی لیکن ایک غیر مسلم ہی کو اپنا باج گزار بنا کر چلا گیا. لیکن مسلمانوں کا اسلام کے لیے دروازہ کھل گیا. اس کے بعد آپ تاریخ دیکھیں 1206 تک، 1206 عیسوی 1206 عیسوی تک مسلمان افغانستان وغیرہ سے آتے رہے. پنجاب میں، سندھ میں ان کے حملے ہوتے رہے، چھوٹی موٹی حکومتیں وغیرہ قائم ہو رہیں، لیکن دلی تک وہ پہنچ نہیں سکے. سب سے پہلے دلی میں 1206 میں ایک سلطنت قائم ہوئی جس کا نام ہے غلامان، خاندان غلاموں کی سلطنت. قطب الدین ایبک نامی ایک شخص دلی میں پہلی دفعہ سلطنت قائم کیا 1206 میں، اور یہ حکومت چلی 1290 تک. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مملوک ڈائناسٹی، اردو میں کہیں گے خاندان غلامان. شمس الدین التمش کا غلام تھا قطب الدین ایبک، اس نے حکومت قائم کی. دلی آپ حضرات گئے ہوں تو وہاں پہ قطب مینار بنا ہوا ہے. مسجد قوت الاسلام تھی اس کے مینار کے طور پر، وہ قطب الدین ایبک ہی نے بنایا تھا.
1206 سے 1290 تک خاندان غلامان کی حکومت رہی. 1290 سے 1330 میں دلی میں حکومت بدلی. یہ خلجیوں کی حکومت تھی. انگریزی میں کہتے ہیں خلجی ڈائناسٹی، جس کا ایک بادشاہ تھا علاء الدین خلجی. 30 سال ان کی حکومت رہی. 1320 سے 1413 تک تغلق خاندان کی حکومت رہی، جس کا بہت مشہور بادشاہ محمد بن تغلق، بہت مشہور بادشاہ ہے. 1413 تک تغلق ڈائناسٹی کی حکومت رہی. 1414 سے 1456 تک سید ڈائناسٹی یعنی سیدوں کی حکومت رہی. اور 1456 سے 1526 تک دلی میں لودھیوں کی حکومت رہی، جس کا ایک بادشاہ ہے ابراہیم لودھی، جس کو بابر نے ہرایا. اور 1526 سے ہندوستان کا وہ دور شروع ہوا جسے تاریخ کی کتابوں میں مغل دی گریٹ، مغل حکومت 1526 سے 1857 تک، تقریباً 300 سال سے زیادہ تک یہ حکومت چلی. مغل سامراج، جس کی ابتدا بابر سے ہوئی اور وہ اختتام پذیر ہوا بہادر شاہ ظفر پر 1857 میں. اب یہ جو حکومت رہی، مسلمان بھی تھے ان حکومتوں میں، ہندو بھی تھے. تو اس دور میں جو مسلمانوں کی حکومت، اس کو پورے ملا کے کہتے ہیں کہ دہلی سلطنیٹ، دلی سلطان، پورے خاندانوں کو ملا کے دہلی سلطنیٹ. دلی سلطنت میں جو کہ قطب الدین ایبک سے شروع ہوئی اور بہادر شاہ ظفر پہ ختم ہوئی، اس ہندوستان میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور طرح طرح کے فرقے موجود تھے. کون سا قانون چلا؟ اس کے لیے ایک بہترین ریسرچ پیپر یونیورسٹی آف کلکتہ سے کچھ سال پہلے شائع ہوا. اس میں 5 طرح کے قانون ہندوستان میں چلتے تھے. عام طور پہ 2 قانون بڑے مشہور ہیں، 3 قانون، ایک سول دیوانی قانون، ایک کرمنل فوجداری قانون، ایک ٹیکسیشن ٹیکس کا قانون. آج بھی وہی ہے. تو سول لا میں جو مسلمانوں کے مذہب سے تعلق رکھنے والی باتیں تھیں، جیسے نکاح، طلاق، خلا، وراثت، اس کے لیے تمام فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے تھے. اور سول لا میں کوئی دوسرا حصہ ہوتا ہے، جیسے کاروبار کر رہے ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں، تجارت چل رہی ہے، کسی نے دھوکہ دے دیا، تو اس کا قانون ہندو مسلمان تمام کے لیے برابر تھا. سول قانون میں 2 تھے. مذہب کے مطابق جو سول قانون تھا مسلمانوں کا، اس میں شریعت اسلامی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. جیسے میاں بیوی میں تنازع ہو گیا، خلا طلاق کا معاملہ ہوا، وراثت کا معاملہ آیا، شریعت اسلامی کے مطابق ہوتا تھا. کاروبار میں دھوکہ ہو گیا، کسی نے معاہدے کی پابندی نہیں کی، وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے ایک ہی قانون، الگ الگ قانون نہیں تھا اس کے لیے. دوسرا ٹیکسیشن کے جو قانون تھا اس زمانے میں ٹیکسیشن کے بہت تھوڑے سے طریقے تھے. جیسا چنگی، شہر میں داخل ہوتے وقت چنگی ناکہ رہتا تھا، چنگی، اور سمندری تجارت ہوتی تھی، اس پہ ایک ٹیکس لگایا جاتا تھا. اور
زمینات پہ ٹیکس لگایا جاتا تھا، ایگریکلچرل ٹیکس. یہ ٹیکس تمام کے لیے برابر، ہندو اور مسلمان تمام کے لیے برابر، کوئی تفریق نہیں ہے، تمام کے لیے برابر رہتا تھا جہاں تک کا ٹیکس کا معاملہ ہے. فوجداری قانون میں بھی دو طریقے تھے. ایک طریقہ جو مسلمانوں کے مذہب کے مطابق جو فوجداری قانون تھا وہ قانون مسلمانوں پہ لاگو ہوتا تھا. یہاں کے ہندوؤں پر، غیر مسلموں پہ قانون لاگو نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور پہ اسلام میں شراب پینا تعزیراتی جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں 40 کوڑے لگتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں میں 80 لگاؤں گا. حضرت عمر نے 80 لگ کر دیے. تو شراب پینا مسلمانوں کے پاس جرم ہے، لیکن کوئی غیر مسلم ہے اس کے پاس جرم نہیں ہے. تو مسلمانوں پہ جو یہ مذہبی معاملہ ہے یہ شریعت کے مطابق فوجداری کیس ہوتا تھا، اور یہ قانون ہندوؤں پہ لاگو نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی ہندو شراب پی لے اس پہ تعزیرات نہیں لگتی تھی. ویسے ہی ارتداد کا معاملہ ہے. کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کے غیر مسلم ہو گیا، ارتداد، اس کا قانون اس پہ لگتا تھا، شرعی قانون تھا. لیکن کافر کے لیے اسلام چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے وہ الگ. تو یہ چند معاملے جس میں تعزیرات کا تعلق اسلام سے ہے اس پہ شریعت لاگو ہوتی تھی، اور دوسروں پر شریعت نہیں، دوسرا قانون لاگو ہوتا تھا. قتل، چوری وغیرہ چونکہ عام جرائم ہیں، یہ سب کے لیے برابر قانون، ہندو اور مسلمان تمام کے لیے برابر قانون. آخر میں 5واں جو معاملہ تھا کہ فرمان جاری ہوتے تھے عدالتوں کے. آج کل جیسے گورنمنٹ سرکولرز نکالتی ہے کہ تم یہ قانون کو اس طرح امپلیمنٹ کرو، یہ قانون کو اس طرح امپلیمنٹ کرو. تو مسلمان دور میں حکومتوں میں فرمان کا قانون تھا. عدالتوں کو، محکموں کو، ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو الگ الگ فرمان جاری ہوتے تھے کہ یہ قانون تم کو اس طرح نافذ کرنا ہے، اس طرح نافذ کرنا ہے. اس طرح یہ پورے مسلم دور میں قانون چلتا تھا. مسلمانوں کا شرعی قانون ہندوؤں پہ لاگو نہیں ہوتا تھا. اچھا، اور ایک معاملہ ہے کہ ہندوؤں کا جو اگر کوئی معاملہ ہے، ان کے مذہب کے تعلق کا کوئی معاملہ ہے، اس کا کوئی تنازع اگر آتا، یہ خاص بات تھی جو میرے ذہن سے نکل گئی. بھئی جیسے مسلمانوں کا مذہبی تنازع ہے ویسے ہی ہندوؤں کا بھی مذہبی تنازع، کسی مندر کا تنازع ہو سکتا ہے، کسی اور معاملے کا تنازع ہو سکتا ہے. تو ہندوؤں کا جو تنازع تھے اس کے لیے ہندوؤں کے پنڈتوں کا متعین کیا جاتا تھا، ان کی رائے لی جاتی تھی، ان سے مشورہ لیا جاتا تھا، ان کے سامنے کیس کو رکھا جاتا تھا. بولے یہ کیس ہے، اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے. تو اس طرح ہندوؤں کے جو مذہبی معاملات میں اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا تھا. ہندوؤں کے جو مذہبی بڑے ہیں، مذہبی پنڈت ہیں، ان کو کہا جاتا تھا کہ اس معاملے میں آپ فیصلہ کیجیے. یہ دیکھیے، یہ مسلم دور ہے اور یہ ہمارا دور ایسا آ گیا، تمہارا قانون نہیں چلتا، ہمارا چلا. 1206 سے 1526 1857 تک غیر مسلم تمہارا فیصلہ تمہارے پنڈت کریں گے. مسلمان شریعت کا معاملہ شریعت کے مطابق ہوگا. جو تعزیرات شریعت سے ریلیٹڈ ہیں اسلام کے مطابق ہوں گے، جو شریعت سے ریلیٹڈ نہیں ہے، عام ہیں، وہ عام انداز میں جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا. آپ حضرات کو معلومات کے لیے ایک بات میں بتا دوں. ابھی یہ گیان واپی مسجد کا کیس چل رہا، اپنے کو معلوم ہی نہیں، بچے کیا بڑوں کو بھی نہیں معلوم. وہ کیس کیوں؟ وہاں پہ مندر تھی، مندر کے ایک حصے میں مسجد بنی اورنگزیب کے زمانے میں.
اور یہ ظالمہ بول رہے ہیں کہ اورنگزیب مندر کو گرا کے مسجد بنایا، مندر کو گرا کے مسجد بنایا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ مندر کے ایک پادری نے ایک خاتون کا ریپ کر دیا۔ ہندوؤں میں بے چینی پھیل گئی، ذرا بڑے گھر کی خاتون شاید تھی، وہ بہت گڑبڑ ہو گئی، بہت گڑبڑ ہوئی، کیا ہو گئی؟ بادشاہ تک بات پہنچی۔ بادشاہ نے اپنا فیصلہ نہیں کیا، پنڈتوں کو بلاؤ، پنڈتوں کو بلاؤ۔ تو پنڈتوں کو بلایا گیا اور پنڈتوں سے پوچھا گیا کہ کیا فیصلہ ہے۔ تو پنڈتوں نے کہا کہ مندر میں انتہائی گھنونا کام ہوا ہے، اب یہاں پہ مندر نہیں ہونی چاہیے، اسے گرا دیجیے آپ، اس لیے کہ مندر پوجا کی جگہ ہوتی ہے، بھگوان کی پوجا کی، یہاں پہ یہ گندہ فعل ہوا ہے، اس لیے اسے آپ گرا دیجیے۔ پنڈتوں نے کہا، بادشاہ نے خود نہیں گرایا، اس لیے کہ ہندوؤں کا معاملہ تھا یہاں کا، ان سے میں انہی سے پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے عبادت تک کہا کہ یہاں پہ مندر رہ نہیں سکتی۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ جب تم ہی کہتے ہو تو مندر نہیں رہ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، گراتے ہیں، ہم اپنی مسجد بنا لیتے ہیں، ہماری مسجد تو بن سکتی ہے، کہیں بھی مسجد بنا لیں۔ اس کو الٹا رنگ دیا جا رہا ہے کہ آج کے زمانے میں کہ گیان واپی مسجد کو پہلے مندر تھی یہاں پہ، حالانکہ پنڈتوں کا فیصلہ ہے، اورنگزیب کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو میں یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ اس زمانے میں جو مسلم پیریڈ تھا، ہندوؤں کے ریلیٹڈ جتنے معاملات تھے، ہندوؤں کے پنڈتوں کی رائے اور مشورہ اور ان سے پوچھ کر فیصلے کیے جاتے تھے، مسلمانوں کے کوئی فیصلے تھوپے نہیں جاتے تھے ان پر۔ اب مغل پیریڈ کے آخری زمانے میں انگلینڈ سے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، بنگال سے اس نے کاروبار شروع کیے، آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گئی، اور ادھر مسلمان حکومت کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ اس سے پہلے میں ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت اہم ترین بات ہے، اس سے کہ بہت باتیں کرنا ہے، اس لیے باتیں ذہن سے نکل جا رہی ہیں۔ بیچ میں ایک اکبر مغل شہنشاہ آیا تھا۔ اکبر نے ایک نئے دین کو پیش کیا، دین الہی، جس کی وجہ سے ایک نیا قانون پیش کر دیا اس نے، اور وہ قانون سیکولر قانون تھا، مذہبی قانون نہیں تھا۔ علماء نے مخالفت کی، لیکن چونکہ بادشاہ تھا وہ قانون چلایا۔ شاہ جہاں بھی وہی قانون پہ عمل کیا، یہاں تک کہ اورنگزیب آئے۔ اورنگزیب نے جب باغ ڈور سنبھالی دلی کی، تو انہوں نے تمام علماء کو بلا کے کہا کہ مجھے ایک اسلامک کوڈ حکومت کرنے کے لیے قانون بناؤ۔ تو پورے علماء نے اس وقت بیٹھ کر ایک قانون بنایا جس کا نام ہے فتاوی عالمگیر، آج بھی مشہور ہے۔ فتاوی عالمگیر ہر چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک کا فیصلہ اس میں موجود ہے۔ دراصل فتاوی عالمگیر یہ عدالتی فیصلوں کا، حکمرانی کے طریقوں کا اسلامی جو ہے منبع ہے۔ آج کیا ہو گیا، نماز میں کچھ غلطی ہو گئی، آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھے تو انہوں لکھتے کہ فتاوی عالمگیر میں یہ لکھا ہوا یہ فیصلہ، خالی نمازوں کی حد تک ہو گیا فتاوی عالمگیر۔ تو جو اسلامی شریعت اکبر نے ختم کر دی تھی، اسے پھر اورنگزیب نے پھر سے شروع کی۔ فتاوی عالمگیر ایک عظیم الشان قانونی کتاب وجود میں آئی، اور اس کے مطابق ہندوستان میں قانونی فیصلے ہوا کرتے تھے اور حکومتیں چلتی تھیں۔ پھر جب مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی۔ ابتدا میں ایسٹ انڈیا کمپنی چھاتی چلے گئی، بادشاہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو
اختیار دیا جاتا ہے کہ چند معاملوں میں وہ اپنا قانون چلا سکتی ہے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں 2 قانون چلتے تھے۔ ایک قانون نظام الملک کا تھا۔ نظام الملک یعنی جو دیوانی معاملے ہیں اور جو تعزیراتی معاملے ہیں، جس کا تعلق کرمنل لا سے ہے، جس کا تعلق سول لا سے ہے، اس کے فیصلے نظام الملک کرتے تھے۔ ٹیکس کے معاملے کے پورے فیصلے ایسٹ انڈیا کمپنی کرتی تھی۔ لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی طاقتور سے طاقتور ہوتی چلی گئی، پھر اس کے بعد برٹش سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہم راست ہندوستان پہ حکومت کریں گے۔ برٹش حکومت آ گئی۔ اسی دوران میں 1857 میں مسلم حکومت دلی سے پوری طرح ختم ہو گئی۔ 1860 میں انگریزوں نے ایک قانون بنایا، انڈین پینال کوڈ، جو کہ آج تک چل رہا ہے، IPC، انڈین پینال کوڈ، یعنی ہندوستان میں کرمنل لا کا قانون تعزیرات، جو بھی جرم ہوگا انڈین پینال کوڈ کے مطابق ہوگا۔ تو شریعت کا جو چھوٹا موٹا قانون تعزیرات کے مطابق تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ مسلم علماء تھوڑے بے چین رہے، بعد میں خاموشی اختیار کر لی، تو ٹھیک ہے۔ 1862 میں انڈین وٹنس ایکٹ، قانون شہادت، وہ آیا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو بچا کچا خانہ تھا وہ بھی پورا ختم ہو گیا۔ آج بھی وٹنس ایکٹ چلتا ہے۔ 2 چیزیں، IPC، آپ عدالت، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پورا IPC، یہ وٹنس ایکٹ، وٹنس کوڈ بھی وہی چلتا ہے۔ اب فیصلے تعزیراتی انڈین پینال کوڈ کے تحت ہو رہے ہیں، اور جو بھی سول میٹر ہے، جو شادی، خلا وغیرہ کے تعلق سے انگریزی عدالتوں میں، انگریزوں کی عدالتوں نے، انگریزی ججوں نے اس کو وہاں کے رسم و رواج کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، آپ شادی خانے میں کرنا چاہ رہے ہیں شادی، اس کو ٹھیک ہے کر دیے۔ آپ کا یہ طریقہ ہے، رواج کے مطابق شادی کرنی شروع کر دی۔ تو اس موقع پہ مسلمانوں میں ایک بے چینی، خاص طور سے علماء میں ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ اگر ہمارے معاملات کو رسم و رواج کی بنیاد پہ فیصلہ اگر کیا جائے تو ہماری شریعت بالکل ختم ہو جائے گی۔ علماء نے اس موقع پہ انگریز حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے قانون بنا کے دیجئے جس کے مطابق ہم نکاح کر سکیں، طلاق و خلا کا قانون ہو، ہمارے وقف کا، ہبہ کا قانون ایک ایسا بنا کے دیجئے۔ تو انگریزوں نے ایک ایکٹ 1937 میں بنایا، اسے انڈین شریعت ایکٹ، مسلم شریعت ایکٹ، انڈین مسلم شریعت ایکٹ بنایا 1937 میں۔ اس شریعت ایکٹ کے مطابق مسلمانوں کے شادی، بیاہ، طلاق وغیرہ کے فیصلے ہونے لگے۔ یہ بڑا اہم ہے، اس لیے جب ہندوستان آزاد ہوا تو انگریزوں کے تمام قوانین لیے گئے تو یہ قانون بھی آ گیا، چونکہ آج بھی شریعت ایکٹ لاگو ہے عدالتوں میں، 1937 کا وہی شریعت ایکٹ۔ اس زمانے کے مسلمانوں نے، علماء نے مطالبہ کیا کہ ہمارا جو معاملہ ہے نکاح و طلاق ہے، یہ آسمان سے آیا ہوا طریقہ ہے، یہ رسم و رواج کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے لیے الگ بنا کے دیجیے۔ انگریز بولے ٹھیک ہے، مسلمانوں کو تم کو بھی خوش کرنا ہے، رکھنا ہے، اسے ایک شریعت ایکٹ بنا کے دے دی۔ اور وہ شریعت ایکٹ فقہ، یہاں کے ہندوستان میں فقہ حنفی غالب فقہ تھا، اس کے مطابق چلتا تھا۔ تو ایک اس میں اڑچن آئی کہ فقہ حنفی میں خلا کے لیے بڑی مشکلیں ہیں، عورت اگر خلا لینا چاہے تو بڑی مشکلیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس زمانے میں اگر چلا گیا تو اس کی خبر وغیرہ نہیں آتی تھی، اسے مفقود خبر کہتے۔
تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ 99 سال 99 ایئرز عورت انتظار کرے شوہر کا، جب کہیں جا کے دوسری شادی کرے گی. یہ بالکل سمجھ کے خلاف تھا. جبکہ شافعی، امام شافعی کے ہاں 4 سال دیکھ لیں شوہر نہیں آیا تو اس کی شادی کر دی جا سکتی. تو یہ تھوڑی سی اڑچنیں آ رہی تھی، تو پھر علماء نے کہا کہ ہمارے لیے ایک اور ایکٹ بنا دیجئے. تو 1939 میں 1939 میں ایک قانون بنایا گیا، مسلم میرج ڈیزولوشن ایکٹ. مسلم میرج، مسلمانوں کی شادی کو کالعدم کرنے کا ایکٹ، قانون 1939. تو یہ 2 قوانین آزاد ہندوستان میں بھی جاری ہیں، ابھی تک جاری ہیں. عدالتوں میں اس کے مطابق اگر یونیفارم سول کوڈ آ جائے تو یہ ختم ہو جائیں گے، جب تک جو ہے یہ قوانین چل رہے ہیں. اور شریعت کے مطابق ایک 1937 میں یہ ایک قانون ملا اور ایک 1939 میں قانون ملا. آزادی کی تحریک زور و شور سے چل رہی تھی، مسلمان بھی اس میں حصہ لے رہے تھے، ہندو بھی، ہر طبقہ. ادھر جنگ عظیم دوم کی وجہ سے انگلینڈ کا بڑا برا حال تھا، اس کی معیشت خستہ حال ہو گئی تھی. 1947 میں انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے. ہندوستان کو 1947 میں آزادی ملی اور ایک کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بنائی گئی ہندوستان کا دستور لکھنے کے لیے. اور اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں 6 سال تک دستور بنانے کے لیے گرما گرم بحثیں کی گئیں. اور 1950 میں ڈاکٹر امبیڈکر اس کے صدر تھے، چیئرمین تھے اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے. ان کے تحت تقریباً کئی ہندوستان کے دانشور تھے، 50 اس سے زیادہ بیٹھے، ہندوستان کا ایک دستور بنا. ہندوستان کے دستور کے بارے میں چند ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بہت طویل، بہت لیندی ہے. ان کا کہنا ہے کہ دستور جتنا چھوٹا ہوتا ہے حکمرانی اتنی بہتر ہوتی ہے. دستور اگر بہت لمبا ہو جائے تو حکمرانی مشکل ہو جاتی ہے. ہندوستان کا دستور، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے دستور چھوٹے چھوٹے. امریکہ کا دستور 5000 الفاظ پہ ہے، 5000 ورڈز، بس اتنا بڑا ملک چل رہا ہے. ہندوستان کا اتنا بڑا، تو کئی شقیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، ان شقوں کو بھی رکھ دیا. اس میں ایک انتہائی غیر ضروری شق تھی، ڈائریکٹو پرنسپلز میں آرٹیکل 44 کو رکھا. اس میں کہا کہ ہندوستانی ریاست کو یعنی ہندوستانی حکومت کو تمام لوگوں کے لیے ایک یونیفارم سول کوڈ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ دستور میں، اور دستور پاس ہو گیا، ایڈاپٹ کر لیا گیا 1950 میں. آرٹیکل 44 ڈائریکٹو پرنسپل، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی. ڈائریکٹو پرنسپل میں یہ بات ہے. یہ کانٹا بن گیا، حلق کا کانٹا ہندوستانی مسلمانوں کے لیے. اور اس میں باضابطہ کہا، اس میں 10-12 اور باتیں ہیں. جیسے ڈائریکٹو پرنسپل میں یہ بات بھی تھی کہ ہندوستان آزاد ہوا ہے، یعنی 1950 میں جب یہ دستور کو ایڈاپٹ کیا گیا، 10 سال کے اندر ہندوستان کے تمام بچوں کے لیے ابتدائی تعلیم کو فری کر دینا چاہیے. اسکول کی تعلیم فری. آج تک نہیں ہوئی، کہیں بھی نہیں. اگر وہ تعلیم اس وقت فری ہوتی تو آج کوئی جاہل نہیں ہوتا. کوئی آٹو مجبوری میں آٹو چلانے والا تعلیم نہ رہتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ دوسرے بھی ہیں، لیکن ظالموں کی نگاہ بس اسی پہ ہے. آرٹیکل 44 ریاست کوشش کرے کہ ہندوستانی تمام شہریوں کے لیے ایک یونیفارم سول کوڈ بنانا چاہیے. اب ہندوستان آزاد ہوا اور 1950 میں دستور کو ایڈاپٹ کیا گیا. اب
ہندوستان میں کچھ ججز کچھ فیصلے خاص طور سے شریعت کے مطابق، پرسنل لا کے مطابق فیصلوں میں کچھ باتیں اپنے آبزرویشن دینے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ پھر یہ بات آئی کہ ہندوستان کا جو قانون ہے وہ بالادستی رکھتا ہے شریعت قانون پر، اس لیے اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ اور اس زمانے میں RSS وغیرہ موجود تھی، جب بھی بہت چھوٹی تھی، اتنی مضبوط نہیں بھی تھی جتنی آج ہے۔ وہ لوگ بھی بار بار جو ہے شریعت کے اوپر کیچڑ اچھالتے تھے، اور ادھر مسلمانوں میں کچھ آزاد فکر بھی پیدا ہو گئے۔ ارے کیا ہے بھی یہ پرانے ہیں، عورت ایک مرد 4 بیویاں، ایسا کیسا ہوتا، ایسا اس طرح کی باتیں۔ تو یہ آزاد فکر لوگ، یہ تمام لوگ ہر کچھ دن پہ کچھ نہ کچھ آرٹیکل اخبار میں لکھ دیتے تھے، کوئی نہ کوئی جج اپنا ایک آبزرویشن دے دیتا تھا۔ مسلمان بھی کہیں کچھ آزاد فکر عورتیں مل کے کچھ احتجاج کر دیتے تھے۔ یہ تمام دیکھ کے 1972 میں ہندوستان کے تمام علماء جمع ہوئے۔ یہ جو آرٹیکل 44 ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اس کے ذریعے سے امکان ہے کہ شریعت میں مداخلت ہو جائے، اور دیکھ ہی رہے ہیں کہ کچھ کورٹس آبزرویشن دے رہے ہیں اور کچھ ہندو مطالبہ کر رہے ہیں، دانشور لکھ رہے ہیں، اور مسلمان بھی ہیں۔ تو یہ تمام ہندوستان کے مسلمان مل کر 1972 میں بامبے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بنائے 1972 میں، اور اس کے بعد اس کا دستور جب بنایا گیا تو 1973 میں شہر حیدرآباد میں اس کے دستور کو ایڈاپٹ کیا گیا۔ ہندوستان کے تمام بڑے بڑے علماء اس وقت حیدرآباد آئے تھے۔ اس وقت جو حیدرآباد کی سیاسی شخصیت تھے جناب صلاح الدین صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ بھی مسلم پرسنل لا بورڈ میں شامل تھے۔ دارالسلام کے وسیع گراؤنڈ میں ایک بڑا جلسہ عام ہوا تھا۔ اس وقت ہم 16 سال کے تھے، ہم بھی آئے تھے ہمارے بڑوں کے ساتھ، بڑی فکر مند، حالانکہ ہم عمر میں چھوٹے تھے لیکن علماء نے بات کو اسے اچھے انداز میں سمجھا دیا کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے، وہ بات بیٹھ گئی ذہن میں۔ ہر طرف جا کے علماء نے تقریریں کی، مسلم پرسنل لا کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں شریعت کی حفاظت ہمارا حق ہے، اس کے لیے ہم اپنی کوششیں کریں گے۔ اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جناب طیب قاسمی صاحب پہلے صدر تھے، مولانا منت اللہ رحمانی اس کے سیکرٹری تھے۔ 1975-78 سے معاملہ ذرا بگڑنے لگا۔ 1985 میں سپریم کورٹ نے ایک مارکۃ الآراء فیصلہ کیا جو راست مسلم پرسنل لا میں مداخلت تھی۔ شاہ بانو کیس بہت مشہور کیس ہے۔ شاہ بانو کیس میں ہندوستان کے سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا کہ شریعت پارا پارا ہو گئی۔ تو شاہ بانو کا کیس کیا ہے میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے پتہ چلے گا آج جتنے بھی حالات ہندوستان میں مسلمانوں کے ہیں، اگر اس کے ڈانڈے ملاتے جائیں، میری بات جب ختم ہوگی تو آپ پہ یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ پوری پریشانی صرف ایک خاتون کی وجہ سے ہندوستان میں شاہ بانو ہے۔ آج یہ حالات جو ہیں صرف شاہ بانو کی وجہ سے۔ اب ایک 5-10 منٹ دیر ہو جائے تو گھڑیاں مت دیکھیے، لیکن اہم ترین اس سے اپنے معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان میں حالات پہ ہم کیوں پہنچے ہیں اور اس کا تدارک کرنے کے لیے اپنے کیا کرنا چاہیے۔ شاہ بانو اور محمد احمد خان، شاہ بانو بیگم محمد احمد خان، ان کی شادی ہوئی 1932 میں
1932 میں ان دو کی شادی ہوئی، اور محمد احمد خان اندور کے بہت خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور وکیل آدمی تھے۔ 1932 میں ان کا نکاح ہوا، اور یہ دونوں کی شادی کے ذریعے سے 5 بچے پیدا ہوئے، 3 لڑکے 2 لڑکیاں۔ کچھ دن کے بعد محمد احمد خان نے ایک دوسری شادی کر لی 15 سال کے بعد، اور یہ دو ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ 1975 میں محمد احمد خان نے شاہ بانو، اس وقت اس کی عمر 62 سال کی تھی، 62 ایئرس، پتہ نہیں گھر میں کیا پرابلم ہو گیا، بولا کہ تم چلے جاؤ، گھر میں نہیں رہنا، میں تم کو ہر مہینہ 200 روپے دوں گا۔ نکال دیا گھر سے بوڑھی کو، بوڑھی کے بچے تھے، بچوں کے ساتھ رہنے لگی اور 200 روپے شوہر دیتا تھا۔ یہ تقریباً 2 سال تک 200 روپے دیتے رہے، 2 سال کے بعد دینا چھوڑ دیے۔ تو کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد شاہ بانو بیگم اندور کے اسپیشل جج کے سامنے مرافعہ پیش کی کہ میرے شوہر مجھے علیحدہ کر دیے ہیں، 200 روپے دیا کرتے تھے، اب نہیں دے رہے ہیں، یہ پیسوں کو، رقم کو جو ہے جاری کروائیے۔ عدالت میں مرافعہ ڈالی۔ خان صاحب تو خان صاحب تھے، بڑا غصہ آ گیا، ابا میرے خلاف عدالت میں آتی، طلاق طلاق طلاق۔ 62 سال کی بڈھی کو ٹرپل طلاق دے دیا، اور عدالت میں کہا کہ شی از نو مور مائی وائف، اٹس ناٹ مائی ریسپانسبلٹی ٹو ٹیک کیئر آف ہر، شریعت کے مطابق میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن عدالت نے نہیں مانا۔ یہ سیکشن 125 IPC یہ آپ کی شریعت پہ بھی کے اوپر غالب ہے، اس لیے شاہ بانو کو ہر مہینہ تم کو 25 روپے دینے پڑیں گے، اس نے فیصلہ جاری کر دیا۔ ہر مہینہ، یہ 1978 کی بات ہے، ہر مہینہ 25 روپے، حالانکہ طلاق دے دیا وہ۔ اسلامی شریعت کے مطابق 4 مہینے 10 دن نہیں، 3 توہر، معاف کریں، 4 مہینے 10 دن تو مرنے کے بعد ہے، عدت 3 توہر ہے، 3 مہینے، 3 مہینے تک بیوی کی دیکھ ریکھ، اسے گھر چلانے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن نیچے کی عدالت نے کہا کہ نہیں، اب آپ کو دینا ہے 25 روپے ہر مہینہ۔ شاہ بانو بیگم نے سوچا کہ 25 روپے بہت کم ہے، اس نے ہائی کورٹ میں مرافعہ داخل کیا کہ 25 روپے بہت کم ہیں، نیچے کی عدالت نے بہت کم میرے لیے سینکشن کروایا ہے، ذرا اس کو آپ بڑھوا دیجئے۔ 1979 میں ہائی کورٹ مدھیہ پردیش کا اندور بینچ نے 179 روپے 20 پیسے ماہانہ ادا کرنے کا حکم دیا خان صاحب کو۔ خان صاحب ہر مہینہ 179 روپیز 20 پیسے ادا کرو۔ خان صاحب اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد محمد احمد خان نے مرافعہ اعلیٰ عدالت میں 1981 میں سپریم کورٹ میں دائر کیا۔ ابتداً 2 جج بینچ نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا پیچیدہ قانونی معاملہ ہے، کانسٹیٹیوشن بھی انوالو ہے، اس لیے انہوں نے 5 بینچ کے جج کے سامنے اس کو لگا دیا 1981 میں۔ ادھر مسلم پرسنل لاء بورڈ اور جمعیت العلماء ہند بھی انٹروینر بن کے پارٹی بن گئے، اس لیے کہ شریعت کا معاملہ تھا۔ محمد خان کی طرف سے، محمد خان تو تھے ہی، مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی ایک فریق بن گیا، جمعیت العلماء ہند بھی ایک فریق بن گیا، اور دوسری طرف شاہ بانو اور 5 جج کا دستوری بینچ، جس کے
اس وقت چیف جسٹس وائی وی چندرچوڈ، آج جو دھننجے چندرچوڈ ہیں ان کے والد، ان کے والد بھی چیف جسٹس تھے، جسٹس رنگناتھ شرما، جسٹس ڈی اے دیسائی، جسٹس ریڈی اور جسٹس وینکٹ رامن، یہ پانچوں کی بینچ کے سامنے 3 یا 4 سال کے تک یہ مقدمہ چلتا رہا۔ آخر میں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو جو ہے جاری رکھا جائے گا، اور اس کے بعد کئی باتیں، وہ بڑی اہم ترین باتیں وہ فیصلے میں کہی گئیں کہ سیکشن 125 جو ہے یہ غلبہ رکھتا ہے شریعت پر۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، عدت کے تک جو ہے آپ شوہر بیوی کو دے، لیکن اگر شوہر کے پاس کوئی پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذرائع موجود نہیں ہے، وہ بیچاری پریشان ہے، تو ایسی صورت میں شریعت لاگو نہیں ہوگی، 125 سیکشن لاگو ہوگا، تم کو دیتے رہنا پڑے گا۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں اس وقت آ گیا ہے کہ یہاں پہ حکومت کو یونیفارم سول کوڈ قائم کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، پورے ہندوستانی شہریوں کو ایک ہی قانون ہونا چاہیے، اس کا بھی ذکر کیا۔ علماء کے درمیان تہلکہ مچ گیا، پورے ہندوستان میں ایک کھلبلی مچ گئی کہ شریعت جس کو مسلمان اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، ہندوستانی اعلیٰ عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اب مسلمانوں میں اس بات کا امکان ہے کہ فحش پھیلے گا، ایک عورت اپنے سابقہ شوہر سے گزرانہ بھی لے گی اور کسی اور سے لیو ان ریلیشن بھی جاری رکھے گی، یہ عام ہو گیا، فحش بڑھ جائے گا، مسلم معاشرہ کے پرخشے بکھر جائیں گے، اور جو شریعت عرش سے آئی ہے، اللہ کے نبی نے تکمیل فرمایا ہے، اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ 1985 میں بہت زبردست ہندوستان میں احتجاج شروع ہو گیا۔ اس وقت راجیو گاندھی پرائم منسٹر تھے ہندوستان کے۔ اب دیکھیے آہستہ ایک بات آپ دیکھتے چلے جائیے، معاملہ شاہبانو کیس سے شروع آج کہاں تک پہنچا، دیکھیے آپ ڈانڈے ملائیے۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ اپنا مسلمان اگر غلطی کرتا ہے تو پورے قوم کی مستقبل اور اس کی تاریخ بدل جاتی ہے، ایک مسلم عورت غلط کام کرتی ہے تو پوری تاریخ بدل جاتی ہے۔ راجیو گاندھی پارلیمنٹ میں 403 MP تھے، ان کی والدہ کے ختم ہونے کے بعد الیکشن ہوا تھا، ایک زبردست لہر چلی تھی ہمدردی کی، راجیو گاندھی کو 403 MP مل گئی، اتنی بڑی میجارٹی کسی کی نہیں تھی۔ جب مسلمانوں میں بڑی بے چینی ہوئی، مسلمان گاؤں کے مسلمان بے چین ہو گئے، تو ان تک رپورٹیں پہنچی کہ مسلمان بڑے بے چین ہیں، اور یہ آپ کا ووٹ بینک ہے، اگر اس ووٹ بینک کو اگر تم ناخوش کرو گے تو تمہاری پرائم منسٹر کی گدی مشکل میں آ جائے گی۔ اور اس وقت کچھ مسلم MP وغیرہ بھی تھے ان کے قریب، ان کے ذریعے سے راجیو گاندھی تک بات پہنچائی گئی، تو راجیو گاندھی اس وقت تیار ہو گئے کہ پارلیمنٹ میں اس فیصلے کو کالعدم قرار کرنے کے لیے ایک بل لائی جائے، مسلم ویمن پروٹیکشن ایکٹ جسے کہتے ہیں 1986 مسلم ویمن ایکٹ کے نام سے مشہور ہے، مسلم ویمن پروٹیکشن آف رائٹس آفٹر ڈیورس ایکٹ 1986۔ چونکہ 403 MP تھے، راجیہ سبھا بھی ان کی تھی، بل پیش کیا گیا، آنن فانن میں بل پاس ہو گیا۔ اب ہندوستان کے جو ہندو تھے، دانشور تھے، ان کے اندر غیر و غضب کی لہر دوڑ گئی کہ ہماری عدالت عالیہ نے جو فیصلہ کیا تھا
اس کو کالعدم قرار دیا گیا صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے آرٹیکل لکھنے لگے کہ عدالت عالیہ یہ جو فیصلہ کرتی ہے یہ ہمارے سر آنکھوں پر یہ بالکل فائنل ہوتا ہے، اس کو زیرو کر دیا، اس کو صفر کر دیا راہل گاندھی نے صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ آر ایس ایس نے بھی ایک تحریک چلائی، دیکھو یہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے عدالت کو نیچے دکھا دیے۔ ہندوستان کے پورے ہندو غیظ و غضب کا شکار ہو گئے کہ ایسا کیسا، ٹھیک ہے فیصلہ مان لینا تھا، غلط بھی ہو گیا تو ماننا چاہیے۔ اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے ایک بل پاس کیا گیا۔ یہ اطلاعات راجیو گاندھی کو پہنچی کہ اب ہندو بڑے ناراض ہو رہے ہیں آپ سے، مسلمان ناراض ہو رہے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے بل انہوں نے پاس کر دی۔ اب ہندوستان کے ہندو ناراض ہو رہے ہیں تو وہ اور پریشان ہو گئے کہ اگر ہندو ناراض ہو جائیں گے تو میں پرائم منسٹر نہیں بن سکتا۔ انہوں نے الیکشن سے پہلے 1989 میں 89 میں الیکشن تھا، 1988 میں بابری مسجد کا دروازہ کھول کے وہاں پہ پوجا پاٹ کی اجازت دلوا دی اور شلانیاس کیا گیا۔ اور شلانیاس یعنی مندر بنانے کا شلانیاس، ہندو لوگ جب مندر بنانا چاہتے تو شلانیاس کرتے ہیں، راجیو گاندھی نے خود شلانیاس کروایا۔ اور الیکشن کیمپیننگ راجیو گاندھی نے وہیں سے ایودھیا سے شروع کی اور یہ کہہ کے شروع کی کہ ہندوستان میں رام راج لانا چاہتا ہوں۔ حالات بدل گئے۔ اس بیچ میں بوفورس کا بڑا مسئلہ اونچا اٹھ گیا۔ راجیو گاندھی نے بوفورس میں کک بیکس لیے، کروڑوں روپے کا معاملہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تمام باتیں۔ اور پھر یہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ پھر رام مندر کھولنے کی وجہ سے ہندوؤں میں بھی مذہبی جذبات وہ آ گئے، اور پھر راہل گاندھی کے خلاف کک بیکس کی وجہ سے ایک زبردست تحریک چلی۔ 1989 کے الیکشن جب ہوئے، اس الیکشن کے درمیان ہی راجیو گاندھی ختم ہو گئے۔ تامل علم کے لوگوں نے انہیں ختم کر دیا تھا یہیں پہ کوئمبتور کے قریب میں۔ اس کے بعد الیکشن ہوا، اس الیکشن میں جو پارلیمنٹ آئی، کانگریس کے پاس اتنے سیٹ نہیں تھے حکومت بنانے کے لیے۔ کانگریس سے ایک آدمی وی پی سنگھ نامی نکلا تھا۔ وی پی سنگھ کانگریسی کا تھا، اتر پردیش کا چیف منسٹر بھی تھا، اس کی چھبی بڑی